نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، محبت کے ساتھ درود شریف پڑھا کرے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ لا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام تر حمد و ثنا اس پاک ذات کے لیے ہے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک کائنات بھی ہے، رازق کائنات بھی ہے، معبود کائنات بھی ہے، مسجود کائنات بھی ہے، مرجع کائنات بھی ہے۔ تمام تر کبریائی، تمام تر بڑائی اس پاک ذات کے لیے ہے جس کے حکم کے مطابق کائنات کا ذرہ ذرہ ہے۔ نیکی کی توفیق دینے والا وہ ہے، بدی برائی سے بچانے والا وہ ہے۔ اس کی حمد و ثنا کما حق کو کرنا کسی انسان کے بس کا روگ نہیں۔ اس کی حمد و ثنا اسی طرح ہو سکتی ہے جس طرح کو اس نے خود اپنی حمد و ثنا بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت پر عقیدتوں کا نذرانے پیش کرنے کے بعد اس پاک ذات پر درودوں کے گجرے نچھاور ہوں تو احمد مجتبیٰ ہے، محمد مصطفیٰ ہیں اور اللہ کے پیارے ہیں، امت کے غمہار ہیں، باعث تحریک کائنات ہیں، باعث تکوین کائنات ہیں، جن کا بچپنا گزرا تو امت کے غم میں، جوانی بیتی تو امت کے غم میں، بڑھاپا گزرا تو امت کے غم میں۔ امتی کے لیے لازم ہے کہ اس آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر درودوں کے گجرے ہمہ نچھاور کرتا رہے۔ آج کی آیت کریمہ جو 151 نمبر کرتی ہے، 151 ہے، اس کا ترجمہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کرنے کی کوشش کروں گا۔ خدا تعالیٰ فرمائیں فاذکرونی، پس یاد کرو تم مجھے، ذکر کرو تم میرا، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ان دو لفظوں کے معنی میں ایک دو طریقے اور سے کروں گا۔ فاذکرونی، پس تم مجھے یاد کیا کرو، اذکرکم، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ پس تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ پس تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یوں بھی معنی لی جا سکتے ہیں فاذکرونی اصطلاحی معنوں میں، تم مجھ سے محبت پیدا کرو، اذکرکم، میں تجھے اس کی نعمت، رحمت، نور عطا فرماؤں گا۔ ان دو لفظوں کی وضاحت کرنے کے لیے ایک مثال دوں گا۔ بنی اسرائیل کا زمانہ تھا، ایک شخص تقریباً عرصہ 20 سال تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہا، اللہ 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 کی آوازیں لگاتا تھا، رات کے وقت آوازیں لگاتا تھا۔ ایک رات شیطان انسانی صورت میں گیا، انسانی شکل میں گیا تو گمراہ کرنے کے لیے اس نے کہا کہ 20 سال ہو گیا تمہیں اللہ کا نام لیتے ہوئے، اس کے نام حقیقی سے، اس میں حقیقی سے تو پکارتا ہے، کبھی اس نے بھی تجھے تیرے نام لے کر تمہیں پکارا ہے؟ بندہ سوچ میں پڑ گیا کہ بات تو حقیقت ہے کہ 20 سال سے میں اللہ 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 پکار رہا ہوں، اس نے ایک دن بھی مجھے میرا نام لے کے نہیں پکارا۔ اس کے دل میں دراڑ آ گیا، اس کے دل میں کھوٹ آ گئی، اور اس نے اس سے اگلے دن یعنی سحری کے وقت اٹھ کر اس کا ذکر نہ کیا۔ عرصہ گزرتا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبی سے کہا کہ جاؤ فلاں شہر، فلاں بستی میں ایک بندہ فلاں بستی میں اس نام کا ہوگا، اور اس سے پوچھنا جا کے کہ تو اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا، اب کیوں نہیں کرتا؟ اس نے تمہیں یہ جواب دینا ہے
کہ میں تو اس کو اس کے نام میں حقیقی سے پکارتا تھا، لیکن اس نے کبھی میرا نام نہیں لیا، اس لیے میں نے چھوڑ دیا ہے۔ تو پھر تو جواب وہ دینا جو تمہیں میں دوں گا۔ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام گئے اور اس سے پوچھا کہ بھائی تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا تھا؟ کہا ہاں جی، میں نے 20 سال تک اللہ کا نام جپا ہے، 20 سال تک اس کا نام لے کے یاد کیا ہے، ایک دن ایک رات بھی اس نے میرا نام نہیں لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو کہہ کے بھیجا تھا کہ اس سے یہ کہنا، اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ہر ذکر کرنے پر تجھے یاد کیا، لیکن اس کا تجھے ہی علم نہیں تھا۔ اس کا انداز یاد کرنے کا یوں تھا کہ جب تم ایک مرتبہ اللہ کہتا تھا وہ اس کو قبول کر لیتا تھا، کہ تمہیں توفیق دیتا تھا، اور پھر دوسری مرتبہ اللہ کہتا تھا۔ اس کا توفیق دینا اس کا ذکر کرنا تھا۔ یہ ایک طریقہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ بعض لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ فاذکرونی اذکرکم کا مطلب یہ کہ تم میرا نام لو میں تمہارا نام لوں، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ اس کے الفاظ جو لغوی معنی جو ہیں وہ اسی طرح کے اصطلاحی معنوں میں آپ کو جو بتاتا ہوں۔ ذکر کرنا یاد کرنا کے بھی معنی ہے، تم میری یاد کیا کرو۔ فاذکرکم اس کا مطلب یا میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس کے معنی سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میری دی ہوئی نعمتوں کا تم شمار کرو، ان کا ذکر کرو۔ تمہارے اندر جو میں نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تمہارے جسم کے اندر ہے، آنکھ ہے، تمہاری زبان ہے، تمہارے کان ہیں، تمہارے ہونٹ ہیں، تمہارے ہاتھ ہیں، تمہارے پاؤں ہیں، تمہارا دل ہے، تمہارا دماغ ہے، بے شمار نعمتیں ہیں۔ ان کا ذکر کرو گے تو پھر بھی میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا ذکر اگر تم جپو گے، میرے ذکر سے تم پکارو گے تو پھر بھی میں تمہارا چرچا کروں گا، تمہاری مشہوری کروں گا، تمہارا چرچا کروں گا۔ تو میرا ذکر کرو، میں اپنی مخلوق میں تمہارا ذکر کروں۔ اگر تو اکیلا میرا ذکر کرے گا تو میں تمہیں اکیلا یاد کروں گا، اگر تو کسی گروپ میں بیٹھ کر مجھے یاد کرے گا تو میں فرشتوں کے جرمن میں بیٹھ کر تمہیں یاد کروں گا۔ ٹائم چونکہ تھوڑا آتا ہے، مختصر سی بات کی جاتی ہے۔ حضرت شری سکتی رحمت اللہ علیہ راستے میں چل رہے تھے، موسم بہار تھا، نوحیز پتے لگے ہوئے تھے، نئے نئے پتے نکلے تھے، رستے کے کنارے پہ درخت تھا۔ آپ رستے میں سے گزرے، درخت میں سے ایک نوحیز پتا گرا، چھوٹا سا پتا، نیا کومپل تھی، وہ گرا اور شری سکتی رحمت اللہ علیہ کے کندھے مبارک پہ پڑ گیا۔ آپ نے اس پتے کو پکڑا۔ اللہ کے بندے جانتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا۔ آپ نے اس پتے کو پکڑا اور یوں مخاطب ہوئے، اے پتے، تم سے کیا غلطی ہو گئی کہ تم بالکل چھوٹی عمر سے ہی درخت سے اکھیڑ کر نیچے پھینک دیا گیا؟ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، اس کی دی ہوئی زبان سے اس نوحیز پتے نے شری سکتی رحمت اللہ کو جواب دیا، اے شری سکتی، میں تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے درخت سے کھیڑ کر زمین پر پھینک۔ دیکھو یہ تو ہم پڑھتے ہیں نا، آپ بھی پڑھتے ہیں، حفاظ کرام پڑھتے ہیں، ہم سب پڑھتے ہیں، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے اندر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ حمد و ثنا بیان کرنا یہ ذکر کرنا ہی ہے۔ کائنات کی ہر چیز حمد و ثنا بیان کرے اور کرتی ہے۔ ان کائنات کی تمام چیزوں میں سب سے اعلیٰ چیز جو ہے وہ انسان ہے، اور انسان کے لیے لازم ہے کہ اس خالق کی، اس مالک کی سب سے زیادہ حمد و ثنا بیان کرے۔ درویش لوگ تو کہتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر، جو وقت غفلت میں گزرتا ہے وہ کفر میں گزرتا ہے۔ کبھی ہم نے غور نہیں کیا، سارا جسم تو اسی نے بنایا ہے، واحد ایک زبان ایسی ہے جس کو تر رکھا ہے اس نے، واحد ایک زبان ایسی ہے جس میں لچک رکھی ہے اس نے، اور لچک رکھنے کا مقصد، اس کو تر رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ اکڑ جائے، آخری سانسیں لینے کے بعد یہ اکڑ جائے، اس سے پہلے کہ یہ
اس میں حرکت ختم ہو جائے تو اس کو ذکر میں مصروف رکھنا، اس کو ذکر میں رکھنا، اس کو اللہ کی یاد میں رکھنا۔ اور کون بندہ ایسا ہے جو اس چیز سے غافل ہے کہ میرے آقا کے جسم نے شاہ فرمایا کہ جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوتا ہے تو سارا جسم درست ہوتا ہے، جب وہ خراب ہوتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، وہ دل ہے۔ اب دل کے اندر شیطان نے کینکڑے کی طرح اپنی جڑیں جمائی رکھتی ہیں، اس پر قابو کیا جاتا ہے، اور وہ شیطان چھوڑنے والا نہیں ہوتا، تب چھوڑتا ہے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو اس شیطان کی جو جڑیں ہیں اس کی گرفت ہے وہ نرم پڑ جاتی ہے، جو ذکر کرتا جاتا ہے اور جڑیں اور اس کی گرفت نرم پڑتی جاتی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ شیطان اس دل کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، دل پاکیزہ بن جاتا ہے، اور اس دل میں اللہ کی یاد آ جاتی ہے۔ اس آیات کریمہ ان الفاظ کا مطلب یہ بھی ہے، اتنا ذکر کر، اتنا ذکر کر، تیرے دل کی پاکیزگی کی طرح تیرے دماغ میں بھی پاکیزگی آ جائے، تیرے جسم کے روح میں پاکیزگی آ جائے، جو میرا ذکر تیرے جسم کی غذا بن جائے، جب تو پاکیزہ ہو جائے، تیرے ذکر کرنے سے ایک نور تجھ پر پھینکوں گا، وہ نور اور ذکر میں شامل ہوگا، پھر وہ ذکر شامل ہو کر میری طرف آئے گا تو میرا مقبول بندہ ہو جائے گا، جب میرے پاس آئے گا تو تیرا استقبال کروں گا۔ اذکرونی اذکرکم۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، ان کو کسی نے ایک طوطا دیا تھا، وہ طوطا بولتا تھا، باتیں کرتا تھا، انہوں نے پنجرے سمیت طوطے کو رکھ دیا، کچھ عرصہ آپ کے پاس رہا، آپ سے باتیں کیا کرتا تھا، آپ کے ساتھ مل کر کھانا بھی کھاتا تھا، آپ کے ساتھ کھیلتا بھی تھا، حشاش میں رہتا تھا، بہار کا موسم تھا، آسمان بادل امڑ رہے تھے۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جب اپنے کمرے کی طرف آتے ہیں، اس مجلس گاہ کی طرف آتے ہیں جو آپ بیٹھا کرتے تھے، تو طوطا بڑا مایوس، بڑا گھبرایا ہوا اپنی گردن جھکائے بیٹھا تھا۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے، آج بڑا اداس نظر آتے ہو؟ عرض کرنے لگا بات کیا ہے، آج موسم بہار دیکھ کر مجھے اپنے عزیز دوست یاد آ گئے ہیں، ماں باپ یاد آ گئے ہیں، رشتہ دار یاد آ گئے ہیں، کہ اس وقت وہ باغوں میں اپنی اڑانے بھر رہے ہوں گے، مزے سے اڑ رہے ہوں گے اور بہاریں ڈوٹ رہے ہوں گے، اور میں ایسا بدبخت ہوں کہ میں پنجرے میں قید ہو گیا ہوں۔ اللہ کے نیک بندوں کا جو دل ہوتا ہے وہ بڑا نرم ہوتا ہے، جب بات سنی تو پریشان ہو گئے، اس طوطے کے کا پنجرا، اس کا دروازہ کھولا، اس کو پکڑ کر اڑا دیا، اور جب اڑا دیا تو طوطا وہاں سے اڑا اور جنگلے پہ بیٹھ گیا، جا کر منڈیر پہ بیٹھ گیا، کہنے لگا جنید بغدادی اللہ کا شکر، تیرا شکر، تو نے مجھے اڑا دیا، جاتی دفعہ ایک بات کر کے جا رہا ہوں، اس بات کو ہمیشہ کے لیے پلو میں باندھ لینا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے رب کی یاد سے غافل ہو گیا تھا میں، اس کے ذکر سے تھوڑی دیر کے لیے بھول گیا تھا میں، جس کی پاداش میں، جس کے جرم میں 7 سال تیرے پنجرے کی قید کاٹنی پڑی۔ جنید بغدادی ایک نصیحت دے کے جا رہا ہوں کہ رب کی یاد میں ذرا بھر بھی غافل نہ رہنا۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے یاد میں رکھا کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، تم میرے ساتھ ذکر کر کر کے محبت کرنا، میں تم سے محبت کروں گا اور دنیا میں تیرا شعرا کروں گا۔ یہ تمام معنی اس میں آتے ہیں، اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ تم اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں اس قدر مت ہو جاؤ کہ تمہاری جسم کی غذا بن جائے۔ فکرہ ہمیشہ یاد رکھنے والا یہ ہے کہ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کا ذکر ہمیشہ کیا جاتا ہے، اور اس سے زیادہ غور والا فکرہ یہ ہے کہ اگر محبت نہ بھی ہو اس کا ذکر کرتے رہے، محبت ہو جاتی ہے۔ فاذکرونی، پس تم میری یاد کیا کرو، اذکرکم، میں تمہارا چرچا کروں گا، واشکروا لی، اور تم میرا شکر بجا لایا کرو، ولا تکفرون، اور نشکری نہ کرنا۔ یہاں لغوی معنی کبھی نہ کرنا
یہاں اصطلاحی معنی ہے، کیونکہ بادل مارے کہا ہوا ہے، بادل مارے اس کا معنی کیا ہوا ہے، تم کفر نہ کرنا، جھٹلانا نہیں۔ یہاں کفر سے مراد نہیں ہے، وہاں پہلے ذکر کی بات ہو رہی ہے، ذکر کے بعد کفر کیسے آ جاتا ہے؟ وہاں پہلے ذکر کی بات ہے، چرچے کی بات ہے، شکر کی بات ہے، وہاں شکر کے بعد جو تنبیہ کی جا رہی ہے، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور تم نے شکری نہ کرنا، وَاشْكُرُوا، اور شکر ادا کرو، لی، میرا، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور تم نہ شکری نہ کرنا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا استعینوا، مدد مانگا کرو، بالصبری، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، نماز کے ساتھ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہے، والصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اصول اور قانون بتا دیا ہے کہ جب بھی تم پر کوئی پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، دکھ درد آتا ہے، تو اس وقت تم نے دو چیزوں کا دامن تھامے رکھنا ہے، ایک نماز کا، دوسرا صبر کا۔ ایک نماز کا، یہی جو درس ہے ہمیں امام حسین رضی اللہ کی شہادت کے موقع پر میدان کربلا سے ملتا ہے کہ آپ نے صبر کا اتنا مظاہرہ کیا کہ کئی دن تک بھوکے پیاسے رہ کر بھی اپنے پاؤں میں وہ استقلال برقرار رہا، اور اس میں لذت نعوذ باللہ نہ آ سکی، نہ ہی آنے والی تھی، اور اس وقت دامن پکڑا تو صبر کا پکڑا، اور ساتھ مدد مانگی تو نماز مانگی۔ جب آخری وقت تھا، شہید ہونے کا وقت، آخری لمحات تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا میری ایک خواہش ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مسجود ہونے دو، اور میرا سر اس وقت قلم کرنا جب میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گرا ہوا ہوں۔ تو پھر اس سر کو قلم کیا، اس وقت بھی آپ سجدہ ریزی فرما رہے تھے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد مانگا کرو صبر سے اور نماز سے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم کشتی بناؤ، جو لوگ تیری تکفیر کرتے ہیں، تجھے جھٹلاتے ہیں، تجھے نہیں مانتے، مجھے نہیں مانتے، ایک بہت بڑا طوفان آئے گا، بہت بارش ہوگی، بہت پانی ہوگا، اور سارے لوگ بہہ جائیں گے اس پانی میں، جو تیرے ساتھ تیرے ماننے والے ہوں گے انہیں کشتی میں بٹھا لینا، وہ بچ جائیں گے۔ لہذا وہ 80 جوڑے تھے جو حضرت نوح علیہ السلام نے اس پہ بٹھا لیے۔ جب کشتی بن رہی تھی تو ایک بڑھی آئی، بڑھیا نے آ کے پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام، نوح علیہ السلام، یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بہت بڑا طوفان آئے گا، ساری دنیا بہہ جائے گی، جو تیرے اوپر اس کشتی پہ بیٹھا ہوگا وہ بچ جائے گا، جو تیرا ماننے والا ہوگا وہ بچ جائے گا۔ اچھا اللہ کے نبی، وہ بہت بڑا طوفان ہوگا؟ ہاں جی بہت بڑا طوفان ہوگا۔ اللہ کے نبی جب طوفان آئے گا تو مجھے بتا دینا، میں بھی آ کے سب اس کشتی پہ سوار ہو جاؤں گی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ بڑھیا کہاں جاتی ہو؟ میں اس پہاڑ کے دمن میں رہتی ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، ہم تمہیں بتا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا، ایک سبق تھا ہمیں ملنا۔ طوفان آیا، پانی آیا، بہت زیادہ پانی تھا۔ اس زمانے میں بہت بڑا پہاڑ تھا، جس طرح کہ ماؤنٹ ایورسٹ، K2 پہاڑ دنیا کے بلند ترین پہاڑ ہیں، اس وقت کے پہاڑ کا نام تھا جودی پہاڑ۔ اتنا پانی آیا کہ جودی پہاڑ کے اوپرلے سرے تک اس کو عبور کر کے گزر گیا، اتنا پانی آیا۔ اس کے بعد ساری دنیا غرق ہو گئی اس پانی میں، صرف وہی لوگ بچے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ آپ کو آدمی ثانی بھی کہا جاتا ہے نا، اسی وجہ سے وہ بچے۔ اب کیا کرنا تھا کہ جب پانی اتر گیا، وہی 80 جوڑے بچے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو یاد آیا کہ میں نے تو بڑھیا سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ کا طوفان آئے گا، عذاب ہوگا تو میں تمہیں بتا دوں گا۔ بڑے پریشان ہوئے کہ میں نے وعدہ کیا تھا، وعدہ خلافی ہو گئی ہے۔ چلو بھاگتے ہوئے جاتے ہیں، جو جگہ بتائی تھی اس جگہ پہ پہنچتے ہیں کہ وہ تو بڑھیا تو اب بہ گئی ہوگی۔ جا کے دیکھتے ہیں کہ اس پہاڑی کے دامن میں بڑھیا نماز پڑھ رہی ہے، نوافل ادا کر رہی ہے۔ بڑھیا نے سلام پھیرا، حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھا، کہنے لگی اللہ کے نبی کیا طوفان آ گیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا بڑھیا وہ تو طوفان آ کے چلا بھی گیا، جو مرنے تو وہ مر گئے، جو بچنے والے بچ گئے۔
تو کہنے لگی مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں اللہ کی یاد میں مصروف تھی، مدن تھی اس کے ذکر میں، نماز میں مصروف تھی، مجھے تو پتہ تک نہیں لگا۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد مانگا کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا، اور مت کہو، لِمَن يُقْتَلُ، جو قتل کیے جائیں، جو قتل ہوئے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اموات، مردہ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں انہیں مردہ مت کہنا، بلکہ احیاء، وہ زندہ ہے، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اور لیکن تمہیں شعور تک نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، من الخوف، کبھی خوف لے کر آزمائیں گے، والجوع، وہ کبھی بھوک سے آزمائیں گے، ونقص، اور کبھی گھاٹے میں آزمائیں گے، من الاموال، مالوں کے گھاٹا دے کر آزمائیں گے، والانفس، اور کبھی جانوں کا گھاٹا دے کر تمہیں آزمائیں گے، والثمرات، کبھی پھلوں کا گھاٹا دے کر تمہیں آزمائیں گے، وبشر الصابرین، اور بشارت دے دیجیے گا ان صبر کرنے والوں کو، اللہ زینا، وہ صبر جب، اللہ زینا، ان کو کہ، اذا، جب، اصابت، جب پہنچتی ہے ان پر مصیبت پہنچتی ہے، قالو، تو وہ کہتے ہیں، ان للہ، بے شک واسطے ہے اللہ کے، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور بے شک اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات، یہ وہ لوگ ہیں جن پر صلوات ہیں۔ یہاں صلوات سے معنی اگر لفظی معنی، لغوی معنی لیا جائے تو اس میں درود ہے، یہاں درود نہیں اس کا معنی ہے۔ قرآن پاک کے ہر لفظ کو لغوی معنی سے نہیں لیا جا سکتا، بعض اصطلاحی معنی ہوتے ہیں۔ یہاں صلوات سے مراد ہے برکتیں ہیں، یہ درود نہیں ہے۔ اولئک علیہم صلوات، تو انہی لوگوں پر برکتے ہیں، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ورحمتن، اور رحمت ہے، ان لوگوں پر برکتیں اور رحمتیں ان کے رب کی طرف سے ہیں۔ اولئک هم المہتدون، اور بے شک وہی لوگ ہیں جو ہدایت والے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔